بے قراری، بے چینی۔ جو لوگ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں اور جو کچھ انہیں سر کی آنکھوں سے نظر آتا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کے اندرون میں بے قراری اور بے چینی کی کیفیت نہیں ہے، یا زندگی اور موت کی گتھیوں کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، مزید کسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں رہی، یا زندگی اور موت کے بارے میں بالکل مطمئن ہیں، اب کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا ہے۔ نہیں، اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ وہ مایوسی کے گہرے اندھیرے میں زندگی کی سانسیں گنتے رہتے ہیں۔ ان میں یہ مایوسی اصل میں زندگی اور موت کے بارے میں جو بے شمار سوالات ہیں ان کی طرف سے پیدا کردہ ہے، ورنہ اگر موجودہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو روح اور دل کو مکمل اطمینان اور مستقل خوشی کیوں نہیں حاصل ہوتی ہے؟ موجودہ زندگی میں ایک حساس انسان کے دل میں بے قراری، بے چینی، ایک قسم کی جستجو، کچھ کمی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ دنیا ادھوری سی ہے، خواہ سکھ ہو یا دکھ، تمام چیزیں کسی انسانی نگاہوں سے چھپے ہوئے خالق یا سنسار کے رچیتا یا کریٹر کی داستان سنا رہی ہے۔ اصل میں زندگی اور موت کے بارے میں جو بے شمار سوالات ہیں ان کو جاننے کی کوشش ہے۔ اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اس عارضی یا استھائی کے پیچھے دائمی، مستقل یا استھائی کیا ہے؟ اسے جستجو ہوتی رہتی ہے کہ ان لگاتار رنگ روپ بدلتے منظروں اور درشوں کے پیچھے کون ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو اس سے چھپا کر رکھی گئی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے جسے اس سے چھپا کر رکھا گیا ہے، ورنہ یہ بے چینی کیوں ہوتی؟ پینے کے لیے پانی ہوتا ہے تو ہمیں پیاس لگتی ہے، اگر پانی نہ ہوتا تو شاید پیاس بھی نہ ہوتی۔ حقیقت میں یہ ایک نفسیاتی کشش یا منوویگیانک آکرشن ہے جو انسان کے دل میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ وہ خدا کو پہچاننے کے لیے کوشش کر سکے اور خالق کے مقصد تخلیق تک پہنچ سکے، سنسار کے بنانے والے کے سنسار کو بنانے کے ادیش کو سمجھ سکے۔ اس بے قراری کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ خبردار رہو، اللہ ہی کی یاد میں دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن